زین شاہ صاحب، آپ اگر یہ دیکھیں کہ ماضی میں بھی آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی، نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کے بعد سندھ کے اندر آپ کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی کہ آپ نے نواز شریف صاحب اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور اس وقت جو معاہدے ہوئے یا جو بات چیت ہوئی، جو وعدے آپ لوگوں کے ساتھ کیے گئے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو سندھ کے اندر ان ملاقاتوں یا آپ کی اس حکمت عملی پر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی۔ اب جو آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ماضی کی طرح کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، وہ ان وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ کوئی حوالے سے آپ نے ان سے یقین دہانی مانگی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر، وہ چاہے کینالز کا ایشو ہو یا دیگر ایشوز ہوں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں، سیاست میں زیادہ یہی ہے، آپ کا سوال درست ہے کہ بے وفائی ہوتی ہے اور پاور میں آنے کے بعد جو ہے ایشوز پہ کان نہیں دھرا جاتا، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اتنے بڑے کرائسس ہیں اور یہ موجودہ کرائسس فیڈریشن کے لیے تھریٹ ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہمیں پانی کا ایشو ہے یا یہ ہے، لیکن کیونکہ فیڈریشن کو باندھنے کے لیے جو چیزیں ہیں، کانسٹیٹیوشن، کورٹس، یہ ساری جو ہے معطل ہیں یا کمزور ہو گئی ہیں۔ تو ہم یقینی طور پہ اسی لیے ہم نے کمیٹی بنائی کہ نکات رکھیں اور الائنس یہ اپنے نقطوں میں ڈالے، اپنے نکات میں ڈالے کہ بھائی یہ پانی کے ایشو کو، ان چیزوں کو پہ یقیناً بات ہوگی۔ جو بھی نکات رکھے گئے، تو اگر ہماری نکات پہ اتفاق ہو گیا تو ایجیٹیشن آگے چلے گی، لیکن اگر وہ آپ کے سوال سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پاور میں آئے اور پھر گئے، لیکن ہسٹری میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو نکات رکھے ہم ان پہ چلتے آئے۔ تو سائن جی ایم سید کا طریقہ بھی یہی تھا، NT 1 یونٹ پہ جو ساتھ آئے ان کو ساتھ لیا، سندھ قومی اتحاد میں جو ساتھ آئے وہ ساتھ لیا، پھر کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے یا بھاگ کے چلے گئے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ اس وقت جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جو میجر لیڈر ہیں، محمود خان اچکزئی، وہ ہمارے درمیان میں سمجھو کہ شیورٹیز ہوں گی، اور باقی پی ٹی آئی کی قیادت جو لوکل ہے سندھ کی، ان سے بھی ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے۔ انڈس ریور کے سیو انڈس ریور موومنٹ میں ہمارے ساتھ سندھ کے اضلاع میں چل رہے ہیں، لوگوں کے پاس چل رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ریلیشن ہے۔ اور مرکز کے جو سلمان اکرم راجہ ہیں یا اسد کیسر ہیں یا دوسرے دوست ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وحدت المسلمین کے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایشوز کے لیے نہیں، مجموعی نظام کے تبدیلی کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم اس تحریک میں ساتھ ہوں گے۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن ماضی میں پاور میں آنے کے بعد PMLN یا PTI یقیناً ماضی میں بھول گئی تھی، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس تحریک میں جب تک ہیں تو یہ بحالی آئین یا سپریمیسی آف آئین ہے۔ ہمارے لیے اتنے بڑے قومی ایشوز ہیں، ہمیں یہ رسک لینا پڑے گا اور ان کے ساتھ جدوجہد میں شامل ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شاہ صاحب ایک آخری سوال ہوگا، یہ بتائے گا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو شرائط ہیں یا آپ لوگوں کے جو نکات ہیں وہ تیار ہیں، آپ نے ان کے سامنے رکھے ہیں، اب ان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ اور دوسرا، ابھی تک آپ کلیئر ہیں کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں پارٹیوں میں دھڑی بندیاں ہوتی ہیں، اور وہ ادھر بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن جو مرکزی قیادت ہے اور ریکگنائز قیادت ہے، جس میں اس کے چیئرمین ہیں، اس کے سیکریٹری ہیں، اور سابقہ اسپیکر اسد کیسر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، تو ہم خواہ میں ان کے اپنے گھر کے جو تضادات ہیں ان پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی پرنسپلی جو اگریڈ ہوں گی، تو میرا خیال ہے کہ KP میں اور پنجاب میں گرمی ہے، اور یہ گرمی سندھ کی تحریک میں بھی آنی چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے 18 سال سے ہم پہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلط کی ہوئی ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے۔ جان چھڑانے کے لیے ہمیں اس الائنس سے توقع ہے، کیونکہ ان کے اندرونی تضاد جو ہیں وہ میرا خیال ہے پارٹی ول ہینڈل اٹ، PTI کے اپنے ہوں گے وہ خود ہینڈل کرے گی، ہم تو جو ہیں کامن نکات ہوں گے ان پہ ہی جدوجہد کریں گے۔